اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ آج کا جو دوسرا جلسہ ہے اس کا موضوع اس آیہ مجیدہ کی تلاوت سے شاید واضح ہو جائے گا کہ جس میں اللہ ایمان والوں سے یہ مخاطب ہے، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان، وہ میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس سے انسان کو 7 فوائد حاصل ہوں گے۔ میرے پاس آج وقت ابھی کم ہے تو میں ڈائریکٹ موضوع پر ہی گفتگو کر رہا ہوں، مقدمہ چھوڑ رہا ہوں کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے یا کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے 7 فوائد انسان کو حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 کون سا ایسا عمل ہے جس کے 7 فوائد؟ نمبر 1 یعنی پہلے میں ابھی عمل بیان نہیں کر رہا ہوں، فوائد بیان کر رہا ہوں، عمل آخر میں بیان کروں گا۔ 1 سال کی نماز اور روزے کا ثواب ہے، جو ابھی ہماری گفتگو آ گئی تھی کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ، وہ کون سا کام ہے کہ جس کا ثواب اللہ نے 1 سال کی نماز اور روزوں کے برابر ثواب اللہ عطا کرے گا۔ نمبر 1 یہ پہلی چیز اسے حاصل ہوگی۔ نمبر 2 اجر انبیاء حاصل ہوگا، اجر انبیاء حاصل، جو اجر و ثواب اللہ انبیاء کو دے گا اس کو دے گا۔ 2 3 1000 شہداء کا ثواب اس کو ملے گا۔ نمبر 4 جنت میں اس کا شہر ہوگا۔ نمبر 5 خود خدا اجر دیتا ہے اس عمل کا، خود خدا اجر و ثواب دے گا۔ نمبر 6 گناہوں کا کفارہ بھی یہی ہے، جو چیزیں سے حاصل ہو رہی ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 7 جو آخری ہے وہ کیا؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ یہ 7 چیزیں کسے ملیں گی؟ نہیں، یہ تو فوائد ہیں، وہ عمل کون سا؟ یہ تو میں نے آپ کے سامنے پہلا بیان کر دیا کہ یہ ملے گا، یہ ثواب اسے ملیں گے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ جی جی کس کا؟ کافی حد تک کیا بلکہ صحیح جواب دیا ہے کہ یہ ابھی ایک جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ شوہر کا بیوی کے گھریلو کام میں ہاتھ بٹانا۔ یہ 7 فوائد اس سے حاصل ہوں گے۔ اب ایک ایک کر کے میں اس کی توضیح بیان کرتا ہوں جو روایتیں آئی ہیں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ 1 سال کی نماز۔ ہاں، یعنی موضوع یوں بن گیا کہ یہ 7 فوائد اس سے حاصل ہوں گے کہ جو شخص اپنے گھریلو کام میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے۔ اور اس پہ دلیل میں بعد میں دوں گا، اس پہ دلیل بھی دوں گا نا، ایک دلیل بھی تو چاہیے آپ کو۔ ابھی تو میں روایتیں پیش کروں گا، آپ پوچھیں کہ مولانا یہ 7 چیزیں تو مردوں کو ملے گی، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ وہ بھی آئے گا، آپ کا بھی آئے گا، ہاں آپ کے لیے بھی آئے گا اور مردوں کا بھی۔ لیکن آپ نے پوری بات سنانی پھر انہیں، آپ نے ایسا نہیں 7 چیزیں نہیں بتائیں، آپ 4 چیزیں آپ بتائیں، بعد والی بات بتائیں،
نہیں آپ نے پورا انہیں بتائیں گے تو پورا بتائیں گے تو فائدہ ہوگا نا. ایسے نہیں آپ نے اپنے مطلب کی بات بتا دی تو پھر مشکل ہو جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پورا دین بتائیں. سر ہم لوگ تو کمپلیٹ کرتے ہی ہیں سارے کام ماشاء اللہ. نہیں ماشاء اللہ سے اب میرا خیال ہے میں سب خواتین کی طرف سے بھی کہہ سکتی ہوں کہ سب اپنے احسن طریقے سے کام کرتے ہیں. اچھا میں وقت ملے گا تو آخر میں کوشش کروں گا وقت مل جائے, کیونکہ آج تھوڑا جلدی چھوڑنا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے. تو یہ بحث آتی کیوں ہے, ثواب کی بحث کیوں آتی ہے, کیوں مطلب شوہر کے لیے ایک بحث آئی ہے, عورتوں کے لیے بھی آئی ہے, بیوی کے لیے بھی آئی ہے, وہی کام کرے تو اس سے ثواب ملے گا, یہ بحث آتی کیوں ہے؟ اللہ میاں چاہتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو دے. یہ ایک الگ بحث ہے, یہ تو ایک ہے. اس کے پیچھے معاشرے کی بات بچی, دیکھا اللہ تو چاہ رہا ہے آپ کو دینا ہے. ایک ایک کر جی. مثلاً کچھ صحیح آ جائے گی کہ ہم اپنا تو خود کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, ہم ان کا کیوں کریں. نہیں یہ نہیں, اور نہیں دیکھیں ابھی تو یہ آئے گا مردوں کے لیے, عورتوں کا بھی آ جائے گا کہ اگر عورتیں اپنا گھر کا کام کریں تو ان کا کیا ثواب ہے, اس کو بھی میں بیان کروں گا. سوال یہ کہ یہ بحث دیکھیں ثواب کی حد تک تو آتی ہے. سر اس سے جو ہے وہ برتری نہیں آئے گی, یعنی شوہر یہ سوچے میں برتر ہوں یا عورت یہ سوچے کہ میں کیوں کروں یا میرے. لیکن میں ایک اور بات, ایک دوسرے کی خدمت کریں گے تو وہ میں محبت ڈیولپ ہوگی. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں ایک چیز پہ نہیں تھے پہنچا, مجھے نہیں معلوم کہ اب یہ کیونکہ کوئی بھی بات تک پہنچا نہیں ہے جو میرے ذہن میں جو ہم بعض جگہوں پہ یہ بحثیں ہیں. وہ کیا بحث ہے کہ حقیقت میں فقہ ایک مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے گھر کا کام واجب نہیں ہے. عورت کے لیے گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے. اب لہٰذا اس لیے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ عورت کو اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا, تاکہ اس کی رغبت ہو کہ کام کرے. اگر کیونکہ فقہی لحاظ سے دیکھا جائے تو اپنے شوہر کو کہہ سکتے ہیں مجھ پہ گھر کا کام واجب نہیں ہے, بھائی آرام سے گھر میں بیٹھی رہنے سے بناتے واجب نہیں ہے, نہ صفائی کرنا واجب ہے, نہ جھاڑو دینا واجب ہے, نہ کھانا بنانا واجب ہے. فقہی لحاظ سے ایک مسئلہ ہے یہ, جس کی وجہ سے فساد بہت ہوتا ہے, گھر بہت سے خراب ہو گئے, بہت سی مشکلات آئی ہیں. اچھا اب دوسری طرف شوہر پہ جو کیا چیز واجب ہے, ایک مکان, مناسب مکان دینا, لباس دینا. شوہر کہتا ہے یہ میں نے لباس دے دیا, مکان دے دیا. اب وہ اسلام جو تمہیں یہ کہتا ہے, میں اس کا حل بھی بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ مجھ پہ گھر کا کام واجب نہیں ہے, خوب نہیں ہے, مجھے آپ کی خدمت کرنا واجب ہے, آپ کے بچوں کی خدمت واجب ہے, جو فقہی لحاظ سے واجب ہے. آپ کے بچوں کی خدمت, گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے. آپ کا فقہی لحاظ سے کیا واجب ہے, مجھے جوڑے دینا, جو فقہی لحاظ جو بھی مسائل فقہ ہیں کہ یہ ایک گھر دینا چاہیے, واجب جوڑے دینا چاہیے, واجب چیزیں جو ہیں. اب وہ شوہر کیا کرے گا, شوہر بیچارہ نہیں ہے یہاں پر. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اگر اسے آدھا مسئلہ پتا ہے تو وہ پھنس گیا, تو وہ بیچارہ پھنس گیا. گھر میں آئے گا, خود ہی جھاڑو دے گا, خود ہی صاف کرے گا, خود ہی سب کام کرے گا, اگر اسے دین نہیں معلوم تو. اگر شوہر کو بھی فقہی مسئلہ پتا ہے اپنا تو وہ پھر بہت صحیح ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کو اتنا سیف کرے گا کہ یہ خود بخود سارے کام کرنے لگے گی. جب بھی میں بتا دوں آپ کو وہ کیا ہے, جو شریعت اس عورت کو یہ کہتی ہے گھر کا کام واجب نہیں ہے, وہ شریعت اس مرد تو کہتی ہے دوسری شادی کر سکتے ہو. نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, نہیں میں آپ کو مسئلہ بھی ہے نا, مرد کے لیے 4 شادی جائز ہے یا نہیں ہے, جائز ہے. اچھا مرد کے لیے جو ہے وہ رات کو جلدی آنا واجب ہے, کوئی واجب نہیں ہے. رات کو جلدی گھر پر اپنی مرضی سے جائے, 2 بجے آئے, 3 بجے آئے, کوئی گھر پہ جلدی آنے کو واجب تو نہیں ہے فقہی لحاظ سے. جس طرح وہ عورت اگر یہ کہتی ہے کہ مجھ پہ گھر کا کام واجب نہیں ہے, تو اسی طرح یہ مرد بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ پہ اللہ نے جیسے تم کو واجبات نہیں دی, مجھ پہ بھی کچھ بہت سی چیزیں واجب نہیں ہے. مجھے رات کو جلدی گھر پہ آنا واجب نہیں ہے, میں 2 بجے آؤں 3 بجے, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شرعی لحاظ سے میں بری ذمہ ہوں, اور شرعی لحاظ سے وہی دین جو تمہیں کہہ رہا ہے وہ دین مجھے بھی کہتا ہے دوسری شادی کر سکتی ہے. اب میں دوسری شادی کر سکتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے یہ سارے کام خود آرام سے کرے گی نہیں کرے گی, یہ ہے سارے کام خود بخود ہو جائیں گے پھر. کیونکہ اب دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی ہے نا, فقہ پہ نہیں چل سکتی, اخلاق پہ چلتی. یہ اصول یاد رکھیے گا. ہر آدمی اگر کہے بیوی کے مجھ پہ یہ واجب نہیں ہے, تو شوہر کے مجھ پہ بھی واجب نہیں ہے, تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا.
تو لہٰذا یہ مسائل اس لیے بعض اوقات بیان کیے جاتے ہیں کہ عورت اگر اپنے گھر کے تمام اگر گھر عورت جو ہے گھر کے تمام کام کرے جو بھی بیان ہوں گے اس کو کتنا ثواب ملے گا، اور مرد بھی اگر اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے گھریلو کام میں تو اس کو کتنا ثواب ملے گا. اور اس دونوں میں جو ایک بنیادی سیرت جو میں آخر میں بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو پہلے بیان کر دیتا ہوں. وہ سیرت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ. آپ مجھے بتائیے، یعنی عورتوں کے لیے بہترین سیرت جناب زہرا اور مردوں کے لیے بھی یہی ہے. جو مردوں کے لیے جو میں دلیل بیان کرنا چاہ رہا تھا ان 7 چیزوں کا، وہ سیرت امیر المومنین ہے کہ امیر المومنین جناب زہرا کے ساتھ گھر کے کاموں میں بٹاتے تھے. یہ صرف روایتوں کی حد تک ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو شوہر کرتے ہیں، خدا نخواستہ اب ہمارے یہاں مسئلہ سارا اتنا الٹ ہو گیا ہے کہ اگر ذرا سا کوئی کام کرے تو اس کے لیے بہت سارے القابات آ جاتے ہیں. لیکن سر یہ ہے کہ آج کل شوہر بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، مجھے نہیں معلوم. اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. دیکھا ہے کہ مطلب نہیں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. نہیں دیکھیں، کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. وہ ثواب اب دیکھیں، وہ ثواب 7 چیزیں انہیں ملیں گی. 7 چیزیں انہیں ملیں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں تک میں نے یہ مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے ایک بحث تھی جو میرے حساب سے جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ ان بحثوں کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ثواب کے عنوان سے، سیرت کے عنوان سے، کہ اگر کوئی عورت کے مجھ پہ گھر کا کام واجب نہیں، خوب نہیں ہے واجب، تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بتاؤ تم جناب زہرا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتی ہو؟ کہاں؟ تو کہ جناب زہرا گھر کا کام نہیں کرتی تھی. تو آپ اس نیت سے اگر کریں کہ جناب زہرا کی سیرت پہ عمل کریں تو ثواب بھی ملے گا. خدمت الگ ہے، ثواب الگ ہے، اور تمام چیزیں جو آپ کو جو چیز بتائی جائے گی وہ الگ آ رہی ہے. جو ابھی تو مرد کا یہ 7 چیزیں مردوں کی بیان کی گئیں. اچھا ٹھیک ہے، 1 سال کا. اب آ جائیں ہم اپنے موضوع کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ میں نے بیچ پہ 10 منٹ آپ کے لیے ایک ایسی گفتگو ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے، شکریہ سر، بارک اللہ. تاکہ نہیں اس دین دونوں طرف پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو ہم نے مشکل دیکھی وہ ہے کہ ایک طرف دین پتہ ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، بس اس کے لیے وہ بہت سے نیگیٹو اپنے فائدے اٹھاتی ہیں. وہ تو اٹھائیں، لیکن اگر شوہر نے اس دین پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو بہت مشکل ہو جائے گا، پھر مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی اخلاق پہ چل سکتی ہے، فقہ کے اوپر نہیں چل سکتی، کیونکہ مشکل ہو جائے گا، دونوں بہت مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. خیر آگے چلتے ہیں. 1 سال کی پہلا کیا تھا؟ 1 سال کی نماز اور روزوں کا ثواب ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، جو شخص اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے، خداوند عالم جسم کے بال کے بدلے 1 سال، انسان کے جسم میں جتنے بال ہوں گے اس کے بدلے، جسم کے بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور جس میں دن روزے اور رات نماز میں مشغول ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی 1 سال عبادت کرے، وہ بھی عبادت کون سی ہو؟ دن میں روزے، رات میں عبادت، ساری رات عبادت، دن میں روزے. 1 سال کو عبادت کرے، اس کو جو ثواب ملے گا اس شخص کو ثواب ملے گا جو اپنے گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کر رہا ہے. نمبر 2، اجر انبیاء. جو شخص اپنی بیوی کی مدد کرے گا، خداوند عالم ایسے صابر افراد کا اجر دیتا ہے جو مثلا ایسے نبیوں کا جو جناب داؤد، یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو نبیوں کے ساتھ تھے، جو انہیں اجر و ثواب ملے گا وہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. نمبر 3، ہزاروں شہداء کا ثواب. یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے، اے علی، جو شخص گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے گھر کے کاموں میں، خدا اسے شب و روز 1000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے 1 حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. دوسری روایت بھی ہے، اے علی، جو شخص اپنے گھر میں بیوی بچوں کی مدد کرتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے ہر شب و روز 1000 شہید کا اجر عطا کرتا ہے، ہر قدم پر جو اس نے اٹھایا ہے اور اس پر 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. دونوں روایتیں تقریباً ملتی جلتی تھیں. نمبر 4، جنت میں شہر ہوں گے. پیغمبر کی روایت ہے، اے علی، جو شخص گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، خدا ہر ایک بدلے میں جنت میں اسے شہر عطا کرے گا. ایسا نہ کوئی کہ اپنی بیوی سے کہتے کوئی جنت میں یہاں گھر نہیں تو کیا وہ جنت میں ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جنت میں ہمارے بہت سارے گھر ہوں گے. خیر، جو خدا پھر خدا خود اجر دیتا ہے. 5واں کیا ہے جی صاحب؟ خدا خود اجر دیتا ہے روز، یعنی اب دیکھیں یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں پر خدا خود اجر دیتا ہے. اور ایک اور عبادت کون سی ہے؟ روزوں کی. نہیں، روزوں کی عبادت ہے. خدا کہتا ہے روزے کا اجر
मैं दूंगा। अब देखिए रोज़ों का अजर भी खुदा दे, और यहाँ पर भी खुदा कहता है, मासूम फरमाते हैं खुदा अजर व सवाब देता है। अब उसके बाद लिखा है, अब देखिए ये रवायत थोड़ी तुलानी है, लेकिन देखिए ए अली, पैगंबर फरमाते हैं, ए अली घर में एक लहजा काम करना, 1000 साल की इबादत, 1000 हज व उम्रा, 1000 ग़ुलाम को आज़ाद कराना, 1000 ग़ज़वा यानी जंग में शिरकत करना, 1000 मरीज़ की अयादत करना, 1000 नमाज जुमा पढ़ना, 1000 जनाजे में शिरकत करना, 1000 भूखों को खाना खिलाना, 1000 बरहना शख्स को लिबास देना। अफजल इससे कि अफजल इन तमाम चीज़ों से अफजल क्या है? अफजल है कि घर के काम करना है। 1000 मसाकीन और फ़ुक़राओं को सदका देने से अफजल है। यानी आप सोचें कि ये जितने भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी आपके सामने, इन तमाम कामों से अफजल क्या है कि अगर एक शौहर अपने घर के कामों में अगर मदद करता है, इन तमाम चीज़ों से अफजल है वो काम करना उसके लिए अफजल है। फिर उसके बाद पैगंबर फरमाते तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पढ़ने, 1000 कैदियों को आज़ाद कराना, 1000 ऊँटों को फ़ुक़रा में देना से अफजल है, यानी ये काम करना। और ऐसा शख्स मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम देखता है। छठा, गुनाहों का कफ़ारा। पैगंबर की हदीस है, पैगंबर ने फरमाया, ए अली जो शख्स अपनी बीवी के खिदमत में यानी घर के कामों में खिदमत करता है, यानी इसको ऐब नहीं समझता, तो इसकी खिदमत इसके गुनाहों का कफ़ारा है और आखिरत में इसके दर्जात बुलंद का बाइस बनेगा। और आखिरी है दुनिया और आखिरत की भलाई। पैगंबर की हदीस है ये भी, ए अली घर में सिर्फ, अब पैगंबर ने एक ऐलान और कर दिया, ए अली घर में सिर्फ सच्चा या शहीदी अपनी बीवी की मदद कर सकता है, खुदावंद आलम जिसकी दुनिया और आखिरत में भलाई चाहता है। या तीन शख्स हो जाएंगे, एक अली सच्चा शख्स, शहीद, और वो शख्स या तीसरा खुदावंद आलम जिसकी दुनिया और आखिरत में भलाई चाहता है। 3 शख्स होंगे कि जो अपनी बीवी की मदद करेंगे घर के कामों में। और इसका मैंने आपके सामने दोनों के लिए एक सीरत बयान कर दी, जो दलील है वो सीरत अमीरुल मोमिनीन है, उधर जो दलील है जनाब ज़रा। अब आते हैं औरतों के वज़ाइफ, घर का काम करने का सवाब। सबसे बड़ी दलील जनाब ज़हरा की सीरत, जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह की सीरत है। और उसके बाद अब औरत के लिए क्या है? औरत का जहाद। औरत का क्या जहाद है? जो अगर घर के काम अगर कर रही है, ये उसका जहाद है, इसके लिए जहाद पे जाना, वो कहते हैं ना ज़रूरी नहीं, वाजिब नहीं है। यही है कि वो अगर ये काम अंजाम दे दे, ये काम जो अभी बयान हो रहे हैं कि औरत का जहाद क्या है? अपने शौहर की खिदमत करना, ये इसका जहाद है। घर में अपने शौहर की खिदमत करना, बच्चों को देखना है, तमाम चीज़ें जो तमाम चीज़ें हैं अपने घर के अंदर जो काम करना है, शौहर की खिदमत करना, ये उस औरत का जहाद है। फिर उसके बाद जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये रवायत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु इमाम छठे इमाम की, छठे इमाम की रवायत है। छठे इमाम ने फरमाया, नेक और साले औरत 1000 गैर साले मर्दों से बेहतर है। यानी एक नेक और साले औरत 1000 गैर साले मर्दों से बेहतर है। जो औरत अपने शौहर की 7 दिन खिदमत करती है तो इस पर दोज़ख के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। अब आप देखें औरतों को कितना सवाब है शौहर की खिदमत करने का। वहाँ पे मर्दों का सवाब आ रहा था, वो 7 चीज़ें मर्दों के लिए, और ये जन्नत के दरवाजे का खुलना, जहन्नम के दरवाज़ों का बंद होना, और औरत के जहाद के अपने शौहर की खिदमत करना, और 3 चीज़ें इसमें बयान की गई। और आगे चलते हैं, यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या है? बेहतरीन इबादत। ये आखिरी रिवायत है, बेहतरीन इबादत। जो औरत अपने शौहर को पानी पिलाती, जैसे मैंने मिसाल दी थी, वो यहीं से मिसाल दी थी, जो आपको मिसाल दी थी वो रिवायत में भी आया है कि जो औरत अपने शौहर को पानी पिलाती है, इससे 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। ऐसी इबादत जिसमें दिन में रोज़ा और रात इबादत में मशगूल हो, और हर घूंट के बदले इसे जन्नत में एक शहर मिलता है और 60 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब आपने देखा कि अगर एक अच्छा घर अगर हमें बनाना है तो दोनों मियाँ बीवी को उस अच्छे घर की बुनियादें इस तरह रखनी है कि घर के, देखें शौहर जहाँ घर के बाहर के काम कर रहा है वो तो एक अलग काम है, वो तो एक अलग है, उसे हलाल रोज़ी कमा के बच्चों को देना है। लेकिन साथ साथ अगर वो
بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی اگر ہیلپ کرتا ہے, مدد کر رہا ہے, تو اس سے وہ 7 چیزیں ملیں گی. اور یہ تقریباً 6-7 چیزیں خواتین کی بھی تقریباً آ گئی ہیں. اس روایت میں بھی دیکھیں کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ بہترین عورت وہ جو شوہر کی پانی پلانے کا کیا ہے, 1 سال کی عبادت, ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. ایسی عبادت جس میں دن میں روزہ اور رات جو عبادت میں مشغول ہو, اور ہر گھونٹ کے بدلے اس سے جنت میں 1 شہر ملتا ہے. 2, تیسرا کیا تھا, اور 60 گنا اس کے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ صرف شوہر کو 1 گلاس پانی پلانے سے اتنا پروردگار اجر دے رہا ہے, تو باقی جو خدمت اگر ہم انجام خواتین دیتی ہیں تو کتنا پروردگار اس کو اجر و ثواب دے گا. تو لہٰذا دونوں کے لیے یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں عورتوں کی اپنی ذمہ داری ہے, مردوں کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر مرد باہر جائے گا, سارا دن باہر رہے گا, کمائے گا, وہ اس کے اوپر ایک الگ وہ واجب ہے کہ وہ جائے بیوی نان و نفقہ دے, وہ ایک الگ واجبات ہے کہ جو اسے پورا کرنا. اس کے علاوہ اگر وہ دیگر یہ خدمت بھی کرتا ہے تو اسے یہ اجر و ثواب ملے گا. عورت کے لیے معصومین نے فرمایا کہ اگر گھر کے کاموں میں خدمت کرے, سیرت جناب زہرا پہ عمل. اس کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے, سیرت جناب زہرا, سب سے بڑا جو فائدہ ہے. یعنی اگر خاتون یہ کام اس نیت سے کام کرے کہ بھئی یہ کام گھر کی صفائی جناب زہرا کرتی تھی, گھر کے اندر جو اس وقت جو کام تھے, چکی پیسنے کا کام تھا یا جو بھی کام تھے اس زمانے میں, جو بھی گھر کے کام تھے وہ جناب زہرا کرتی تھی. اور وہ کام اس نیت سے کہ بھئی سیرت جناب زہرا پہ عمل کرنا ہے, ثواب بھی ملے گا, اور اس کے بعد دیگر خداوند عالم اس سے اجر و ثواب الگ عطا کرے گا جو چور کی خدمت کے لیے بیان کیے گئے. تو یہاں پر ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی کہ اچھی زندگی اگر گزارنا ہے, اچھے اپنے ماحول کو اچھا بنانا ہے, تو شوہر کو بھی پتا ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ مجھے کتنا اجر و ثواب دے گا, بیوی کو بھی پتا ہو کہ یہ خدمت میں جو کر رہے ہوں اس کا اللہ مجھے کتنا اجر و ثواب دے گا. اس طرح وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں, اور ایک اچھا گھر آباد ہو سکتا ہے کہ مل جل کر جو ہے وہ ایک اچھے گھر کی بنیاد, پھر آنے والے بچوں کو اچھی تربیت کرنا, اور تمام چیزیں جو ساری چیزیں اسی سے ہی ہیں. اگر جو عورت کو یہ پتہ ہے, دیکھیں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہمارے تجربات میں آئی ہیں, کیونکہ ہم کوئز کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے الحمدللہ توفیق پروردگار ہوئی, تو وہاں پر جو چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو چیزیں معلوم ہونی چاہیے وہ معلوم نہیں تھیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں خواتین جو ہیں آج سے تقریباً یعنی سمجھے 10-15-20 سال پہلے جو لوگوں نے یہ ریشو بتایا کہ مولانا پہلے 40-50 سال پہلے گھروں میں یہ تعلیم دی جاتی تھی, کہ اب نئی نسل جو آ رہی ہے اس میں یہ تعلیم نہیں ہے, خواتین میں نہیں ہے, شوہروں میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں. زیادہ بچے آج جب کوئی کے پروگرام میں آ رہے ہیں تو ان کو بیسک معلومات کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ گھر میں معلومات گفتگو نہیں ہوتی. اور میں نے پہلے بھی جلسے میں آپ کو بیان کیا تھا جب ایک موضوع ہمارا تھا خوشحال گھرانہ, یہ تقریباً چیزیں میں نے اس جلسے میں بیان کی تھی, لیکن اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی. یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے عنوان سے کہ گھریلو کام کاج میں کیا ثواب ملے گا اس عنوان سے ہے. تو وہاں پر بھی ایک چیز میں نے بیان کی تھی کہ دیکھیے اگر بچوں کو آپ نے یقیناً گفٹ بھی دینے ہیں, یقیناً بچوں کو آپ نے مطلب زیارت پہ بھی لے جانا ہے, یقیناً آپ نے بچوں کو اچھی چیزیں اپنا اچھا ماحول پرووائڈ کرنا ہے. اس کے لیے بہترین کام ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہر شہادت ولادت پر آپ تھوڑا سا اس کو ہوم ورک دے دیں. جیسے ابھی آج کی جو شب ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے. امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے, ٹھیک ہے. کل آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رات میں اگر ہم آپ کو بچوں کو کہا کہ ہم 2 بچے ہیں 3 بچے جو بھی ہیں کہ آئس کریم آپ کو کھلائیں گے ولادت پر. ایک شرط ہے ہماری کہ ہر امام کے حوالے سے 5 سوالات یا تو آپ دے دیں, یا آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ خود نیٹ سے سرچ کریں, اگر بچے بڑے ہیں سرچ کر سکتے ہیں, تو بھائی 5 سوالات ہم پوچھیں گے. آپ نے 5 سوالات پوچھے امام کے مطابق, ہم 10 سوال پوچھیں گے, آپ کو اچھی سے آئس کریم کھلا دیں گے. اسی طرح بچوں سے شہادت ولادت, اچھا ابھی ذوالقعدہ میں ولادت آ رہی ہے, اس کے بعد ذیلحج کے اندر بہت ساری ولادت بھی ہیں, شہادت بھی ہیں. آپ چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, آپ پہلے سے مثال کے تو کیلنڈر میں آپ نے دیکھا کہ اتنے ولادت شہادتیں اتنی امام کی آ رہی ہیں. اور پتہ ہے آپ کو جون جولائی میں اگر ایران جانا ہے تو اچھی بات ہے, خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے. جہاں پر بھی جائیں تو بچوں کے لیے آپ ایک تربیتی پروگرام بنا سکتے ہیں کہ بھائی ہم شہادت ایران جا رہے ہیں تو ان کے جس معصوم کی زیارت پہ جا رہے ہیں یا عراق جا رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں, تو بچوں کو اس کی تربیت کے حوالے سے آپ ایک پروگرام بنا سکتی ہیں. 7 بچے جا رہے ہیں تو بہتر ہے. آپ نے کہا اچھا یہ چیز چاہیے, اچھا اس معصوم کی ولادت کے اس معصوم کے متعلق ہسٹری بتا دو, ہم آپ کو یہ چیز دلا دیں گے. آپ کو دلانی تو ہے,
थोड़ा सा उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करने का क्या फ़ायदा होगा कि तरबियत का जो असर आज जो आपकी तरबियत का असर होगा वो उससे बड़े होने के बाद, जवान होने के बाद जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो इंशाल्लाह पेरेंट्स को याद करेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे जो चीज़ें नमाज सिखाई, बहुत सारी चीज़ें आजकल मदरसा है, मदरसे में भेज सकते हैं, या कारी साहब घर पर आते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि देखें कारी साहब जो आते हैं कुरान पढ़ाएं, अच्छी चीज़ है। साथ साथ अहकामुल इस्लाम, एक अगर मौका मिलता है हर मासूम की सीरत पे भी अब किताबें बहुत अच्छी आ गई। कारी साहब से कहेंगे ठीक है आपने कुरान पढ़ाया, ठीक है अब मासूम की सीरत पे कोई, हर मासूम की सीरत पे थोड़ा सा किताबचे आ गया, उस किताबचे के अंदर छोटी सी बुक्स आ जाती है, थोड़े से मासूम के हालात उस पर बयान हो जाएंगे, पैगम्बर के हालात क्या थे, अमीर मोमिन के क्या हालात थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इस तरह दीगर 12 इमामों तक के हालात उसे पता हो जाएंगे। जैसे जैसे आप तरबियत करती जाएंगी वैसे वैसे वो एक ऐसे माहौल में, देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर माहौल बड़ा ख़तरनाक पुरअसर माहौल है और इसमें बच्चों की तरबियत करना मुश्किल नहीं है। हर चीज़ देखिए, हर चीज़ आ गई है, हर चीज़ मौजूद भी है, तो लिहाजा जितना हम अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करेंगे आगे जाके वो घराना कामयाब घराना होगा, बेहतरीन घराना होगा। और वो बच्चे जब सही तरबियत होगी तो माँ बाप की दुआएं भी देंगे, माँ बाप की दुआएं से वो आगे बढ़ेंगे। और माँ बाप दुनिया से जब रुखसत हो जाएंगे, बिलाखिर दुनिया से हर एक को एक दिन जाना है, तो वो बच्चे फिर अपने माँ बाप के लिए दुआएं करेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। आज भी बहुत से बच्चे वो क्या कहते हैं कि हमारे माँ बाप कितनी तकलीफ़ों में थे, उन्होंने हमको पढ़ाया, दीन भी दिया। दीनदार लोग कहते हैं मौलाना हमें वालिद ने हमें नमाज सिखाई, मस्जिद ले जाते थे, माएँ हमें जो है वो मदरसा भेजती थी। तो जब तक आप की कोशिशें होंगी तो वो अच्छा घराना बनेगा। वल आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।